مجلس وحدت المسلمین کے روح رواں پی ٹی آئی کے دائرہ آمدن اتحادیہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سینئر رہنما جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ ابھی اس وقت بھی جو کہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ بھی ایک اور ایشو پہ، وہ جو ایشو ہے زائرین کے حوالے سے کہ جو راستہ بند ہے، جو یعنی اس دفعہ گورنمنٹ نے الاؤ نہیں کیا زائرین کو کہ بائی روڈ جا سکیں، بائی ایئر انہوں نے کہا بالکل جائیے لیکن بائی روڈ نہیں جا سکے، اس حوالے سے وہ بھی احتجاج کا بلکہ ایک مارچ کا ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بذریعہ روڈ جائیں گے تمام لوگوں کو لے کر بارڈر کی طرف۔ تو میں 2-3 ایشوز والے بات کری۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا علامہ صاحب 2-3 اور سے بات کری میں نے کوئکلی، ایک تو اگر پہلے مجھے یہ بتا سکے سیاسی حوالے سے سوال ہے کہ یہ جو کچھ بھی کل کی ایکٹیویٹی بھی 5 اگست کی، پہلے میں بتایا گیا تھا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہوگی، آپ چونکہ ان کے بھی سینئر رہنما ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بھی، تو پھر یہ کیوں نہ ہو پایا؟ چونکہ یہ تو باقاعدہ اناؤنس کیا گیا تھا، پھر کل کا احتجاج پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہوا نہ کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل کا احتجاج ہو گیا اور بہترین ہو گیا۔ آپ مطمئن ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس میں کھڑا ہوں ابھی، ہاں، ہمارا بنیادی آئینی قانونی حق ہے، پاکستان کے غریب لوگ صدیوں سے، جب پاکستان نہیں بھی تھا، اسی راستے سے، زمینی راستے سے زیارت جاتے تھے امام حسین علیہ السلام کی کربلا محلہ اربعین کی مناسبت سے۔ ہمارے حکمرانوں نے باقاعدہ انہوں نے کہا جی وزیر داخلہ صاحب ایران گئے ہیں، عراق کے بھی وزیر داخلہ ہیں، وہاں پر بیٹھ کر بات کی تھی، دفعہ بہترین اربعین کا پروگرام ہوگا، فیسیلیٹیشن ہوگی اور زائرین جائیں گے۔ اور اس کے بعد زائرین نے، لوگوں نے، غریبوں نے جو پیسے بائی روڈ جاتے پیسے دے دیے سالاروں کو، انہوں نے وہاں پر ہوٹل بک کر لیے، ویزے کے پیسے چلے گئے، جو $90 پر آدمی پر ہیڈ لیتے ہیں وہ لوگ عراقی کمپنی والے، سارا کچھ ہو گیا۔ اچانک انہوں نے کہہ دیجیے کہ یہ راستے ناامنی کی وجہ سے بند ہیں، اب زمینی طور پر کوئی نہیں جا سکتا، ابھی وے آؤٹ نہیں دیا، کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو فیریز سے پہنچایا جا سکتا ہے، ایک طرف سے کھولا جا سکتا ہے، رمضان کا راستہ 2 طرف سے مشکل ہے تو، لیکن کچھ بھی نہیں بتایا۔ جو ٹکٹ بائی ایئر ویسے عام طور پر $250-300 کا ہوتا ہے، وہ $650 کا ہو گیا ہوا ہے۔ جب راستے بند کیے تو قیمت 3 گنا بڑھ گئی ہے۔ حکومت نے کوئی دلچسپی نہیں لی، اور وزیر اعلیٰ صاحب جب برسل مذاکرات ہوتے ہیں، اسلام آباد میں بھی ہوئے، تو کہتے ہیں جو اصل آدمی جس نے فیصلہ کیا وہ پاکستان میں نہیں ہے، وہ پاکستان سے باہر چلے گئے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہم سراپا احتجاج ہیں، یہ ہمارا بنیادی آئینی حق ہے۔ ہمارے لیے اچانک یہ فیصلہ کرنا، کئی ارب روپے کا نقصان ہے، جو بیچارے غریب لوگ ہیں ان کا، جو بائی روڈ جاتے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ ہم یہاں موجود ہیں، ہم کراچی میں، ہم چھوٹی دیر میں سفر شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ امداد کی طرف۔ انہوں نے بسوں کو منع کر دیا ہے، بسوں والوں کو منع کر دیا ہے، ہم جس طرح سے بھی ہوگا جائیں گے، ہم رکیں گے نہیں، ذہن میں رکھ لیں گے۔ انہوں نے بسوں والوں کو ڈرا رہے ہیں، دمکا رہے ہیں، وہ بیچارے ہمارے ساتھ جو جانے کا وعدہ کیا واپس لے رہے ہیں، لیکن یہ بھول جائیں ہم جس طرح سے بھی ممکن ہوا بائی روڈ جاری رکھیں گے، ہم رکیں گے نہیں، ہم جائیں گے انشاءاللہ رمضان کی طرف۔ اچھا، اور آپ کہہ رہے ہیں اسی والے بات، ٹھیک، بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کا، ٹھیک ہے۔ ویسے اس پہ ذرا آپ آخری 3-4 منٹ رہ گئے، بھٹی صاحب پہلے آپ بتائیے، ہم گورنمنٹ کی پرفارمنس کی بات کر رہے تھے، اب یہ بھی دیکھیں نا کمال یہ یعنی ایک اسپیسیفک ایک رستہ ہے اور اس کو یعنی گورنمنٹ نہیں اس کو سیکیور کر پا رہی، اور اس میں بھی مینیجریل ٹائپ پہ یہ ایشو کہ بھائی یا تو بر وقت اگر اطلاع دے گئی ہوتی تو کم از کم لوگ اس پہ انویسٹ نہ کرتے، ادائیگیاں نہ کر چکے ہوتے۔ تو کبھی یہ مسئلہ، ابھی ہم اس سے پہلے بیوروکریٹس کی بات کر رہے تھے، اس سے پہلے چینی مافیا کی بات کر رہے تھے، یعنی کہ ایک، اور پھر میں عامر صاحب سے بھی سوال پوچھوں گا گورننس کے اعتبار سے، ہم نے پچھلے دنوں بات کی تھی کہ ایک ہوتا ہے عامر صاحب اور بھٹی صاحب دونوں سے سوال ہے کہ زرداری صاحب ایک زمانے میں کہتے تھے جب ججز بحالی تحریک چل رہی تھی کہ یار میں گورننس پہ توجہ دیتا، میں تو روزانہ اپنی حکومت ہی بچاتا پھرتا تھا، چونکہ کہتے جج بحال کرو نہیں کرو لانگ مارچ ہے وہ۔ پھر وہ نواز صاحب کی گورنمنٹ آئی، وہ کہتے تھے یار ہم کیا کرتے، 126 دن تو یہاں آ کے بیٹھ گئے اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ملی ہوئی، تو ہم کیا گورننس کرتے۔ آج تو ایسی کوئی جواز نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے، ون پے سیم پے، تو آپ کو وہ ٹینشن نہیں ہے کہ آپ کو جناب کچھ آپ کی بقا کو خطرہ ہو، یہ وہ۔ تو اب تو گورننس کے حوالے سے مزید کوئی ایکسکیوز نہیں ہے نا اس گورنمنٹ کے حوالے سے، چاہے وہ یہ راستوں کا ایشو ہو، چینی مافیا کا ایشو، یا کوئی بھی اور ایشو ہو۔ بھٹی صاحب بھائی جان، پہلے جیسے ابھی بات میں کر رہا تھا کہ نااہلی، لٹ مار اور بددیانتی، اس نے ہمیں کھا لیا ہے، اور ہماری سیاست جو ہے وہ ہمیں کھائے جا رہی ہے۔ آپ اب بتائیے کہ کل شہباز شریف صاحب کہا کرتے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ جو 1 پیج عمران خان کو نصیب ہے، اگر اس کا آدھا بھی ہمیں مل جائے تو ہم کمال کر دیں گے۔ جلسوں میں کہا کرتے تھے، مجھے بتائیے کہ ہاں تو اب مجھے بتائیے کہ آٹا گندم سکینڈل آیا، کیا کچھ ہوئی کوئی انکوائری یا کچھ پکڑے گئے؟ چینی سکینڈل آیا، کچھ ہوا؟ نجی بجلی گھر ڈاکوں والا آیا، کچھ ہوا؟ اور باقی گورننس پرفارمنس آپ دیکھ لیں، غربت دیکھ لیں، بے روزگاری دیکھ لیں، ڈالر دیکھ لیں،
کچن دیکھ لیں، گیس دیکھ لیں، پٹرول دیکھ لیں، ڈیزل دیکھ لیں، بجلی دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں اشاریے درست ہو رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، درست ہو رہے ہیں، ڈیفالٹ سے ہٹ گئے ہیں بھائی، اب ڈیفالٹ سے آپ ہٹ گئے، بہت اچھی بات ہے، اللہ کرے کبھی یہ ملک ڈیفالٹ کی طرف نہ جائے، لیکن جو دوست ملک ہیں وہ اپنے چند پیسے ادھر ادھر کر لیں، آئی ایم ایف ایک قدم آگے پیچھے ہو جائے تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کتنی سرمایہ کاری آئی ہے آپ کے ملک میں، کتنی آپ کے نئے آپ کی ریل اسٹیٹ بوم کر گئی ہے، آپ کی انڈسٹری اوپر چلی گئی ہے، آپ نے روزگاروں کی لائنیں لگا دی. ابھی قائمہ کمیٹی میں بتا رہے تھے قومی اسمبلی کی کہ اب گورنمنٹ نوکریاں دینے سے قاصر ہے. صحیح ہے. تو بھائی کر کیا رہے ہو؟ مجھے اجازت دیں, یہی اسی میں آخری وزیر مشیر ہیں. رانا صاحب کا بھی لے لوں, اگر اجازت دیں کہ رانا صاحب دیکھیں علامہ صاحب نے بات کی نا, بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو ہے کہ سیکورٹی وجوہات کی وجہ سے اگر آپ ایک روڈ سیکیور نہیں کر پا رہے تو نااہلی سے بڑی کیا ہوگی, چلو جو بھی ہوگا. اس میں بھی مینجمنٹ کا ایشو دیکھیں, یہی کام 35 دن پہلے اناؤنس کر دیا ہوتا, 20 دن پہلے, تو لوگ اس سے اب کیا ہوا, لوگوں نے پیمنٹس کر دی, آگے پیمنٹس ہو گئی ہیں, پیمنٹس نان ریفنڈیبل ہے, رول گیا غریب آدمی. ظاہر ہے بائی روڈ تو جاتے ہی وہ جو بیچارہ پلین کا ٹکٹ افورڈ نہیں کرتا تھا. تو مینجمنٹ لیول ایشو پہ کتنا بیسک یہ بلنڈر ہے کہ آپ یہی کام اگر کرنا ہی تھا 20 دن پہلے کر لیتے تو لوگوں کے پیسے نہ پھنستے. یہ اس طرح کے گورننس کے ایشو ہمیں ہر قدم پہ نہیں ملتے گورنمنٹ کے, سیم پیج ہونے کے باوجود بھی. نہیں دیکھیں, سیم پیج نے آپ کو جنگ بھی جتائی, آپ کی سٹاک ایکسچینج دیکھ لیں, سیم پیج نے ڈالر کو مستحکم رکھا ہوا ہے, کوئی روپیہ جو ہے وہ گر نہیں رہا ایک طویل عرصے سے. ایک پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا جو بہت کچھ اختیار ولی بتا کے گئے. یہ نہیں ہے کہ روپیہ نہ گرانے کا بھی کریڈٹ میں ایز اے ڈیموکریٹ چاہتا ہوں کہ سیویلین گورنمنٹ کو دوں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں سے کنٹرول ہوتا ہے. 126 دن کے دھرنے کے باوجود نواز شریف نے اس ملک میں کیا کیا نہیں کیا. دہشت گردی ختم کی تھی سیویلین گورنمنٹ نے, سی پیک لے کے آئے تھے, یہاں بے شمار منصوبے 2000 کلومیٹر سے اوپر موٹر ویز بنی تھی اسی ٹائم میں. یہ آپ ایک دم ہر چیز کو ملیا میٹ نہیں کر سکتے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ کے ساتھ کہ کچھ نہیں ہوا. آج شہباز شریف کے کچھ گورننس کے ایشوز کو ماننا چاہیے, لیکن میرے خیال میں زائرین کے پیسوں سے زیادہ ان کی جان کا تحفظ بہت ضروری ہے. گورنمنٹ کو یہ چاہیے ایکچوئل اندازہ لگا کے بالکل لے کے ڈیٹا ان لوگوں کے پیسوں کی تلافی کرنی چاہیے جو نہیں جا سکیں گے. سمپل سی بات ہے کہ آپ کو ان کی جان بچانی ہے تو ان کے روپے خرچ ہوئے ہیں, لوگ زیارتوں کے لیے پوری پوری زندگی پیسے اکٹھے کرتے ہیں, غریب لوگ ہیں, مختلف مکاتب فکر سے لوگ جاتے ہیں, لیکن اس کا حل موجود ہے. اور لوگوں کے جذبات سے کھیلیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے جذبات, پچھلی دفعہ 70,000 حاجی نہیں گیا تو آپ کیا مارچ کر کے سعودی عرب چلے گئے تھے؟ ہوتا ہے ایشو, چیزیں آتی ہیں ان کو ٹیکل کیا جاتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ٹکراؤ پیدا کر دیں. پہلے حاجیوں کے ساتھ لوگوں. بہت شکریہ سر.